المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على سيد العابدين وزين الصالحين وخازن الرسالة المرسلين والمنار القانتين والعابد الزاهد والخاشع المتحجد أبو الأعمى وخير الأمة وخير الخيرتين وعلي بن الحسين ولعن الله تعالى على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بلند الصلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے۔ اس مجلس عزا کا اہتمام کرنے والے اس مجلس عزا میں شریک حاضرین و حاضرات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جتنے بھی ذکر میں بیمار ہیں یا جو بیماروں کو گھروں میں چھوڑ کے آئے ہیں سید الساجدین مسیح کربلا خالق خاک صفا کی عزت کا واسطہ آج کی رات کو ان کی شفا کی رات مقرر فرمائے۔ ہمیں ذکر حسین کے ساتھ عرفان حسین عطا فرمائے۔ دیدار حجت انتظار حجت اور نصرت حجت کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اجازت ہے ذکر شروع کریں۔ آج کی گفتگو مجھے اس آقا کی ذات پہ کرنی ہے جو حقیقت عبادت ہو کے بھی زین العابدین ہے۔ مجھے اس امام پہ بات کرنی ہے جو کائنات کے سب سے بڑے پیغام کا اکیلا پیغمبر ہے۔ مجھے اس شہنشاہ پہ بات کرنی ہے جو محافظ دین الہیہ ہے۔ مجھے اس آقا پہ بات کرنی ہے جس نے اپنے خطبے کی دھار سے دعا کے ہتھیار سے آنسو کے یلغار سے اسلام کو ملوکیت کے پنجے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروایا۔ ہمیں فخر ہے ہم صرف عبادت گزاروں کے ماننے والے نہیں، سید العابدین کے ماننے والے۔ اگر ذہن متوجہ ہے تو ابھی تک دنیا معرفت امام اس لیے نہیں کر سکی، ابھی لوگ بہت نچلے زینے پہ کھڑے ہو کے بہت اونچائی والے علی کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا حسین کو بڑے نچلے زینے پہ
اس لیے ہم فضائل علی پڑھتے ہیں اور لوگوں کا عقیدہ توحید خطرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ فضائل علی کو گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں تم نے عقیدہ توحید رکھا ہے وہاں سے ہم علی کا فضائل پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جہاں تمہارا عقیدہ توحید رکتا ہے اگر تمہارا عقیدہ توحید رکا ہوا ہو تو ہمیں تو نہ کہو کہ ہم فضائل علی گھٹائیں۔ اور ویسے میں منبر سے کہتا ہوں جسے بڑھانا ہو تو پھر وہ علی کیسا؟ علی کو بڑھایا نہیں جاتا۔ جہاں تمہارا عقیدہ توحید رکتا ہے وہاں سے فضائل علی شروع ہوتا ہے، اور جہاں جا کے علی جھکتا ہے وہاں سے توحید شروع ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی کھوکھلا عقیدہ توحید رکھا ہی نہیں۔ کتنا فخر ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی علی والا نصیری جس کے امام کا نام ہی سید الساجدین ہو، کیسے ہوگا کوئی علی والا جو علی کو اللہ کہے جبکہ ہمارے پاس زین العابدین ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ آئیں پہلے عبادت کی تعریف کو سمجھیں۔ جب تک آپ عبادت نہیں سمجھیں گے آپ کو اب سمجھ نہیں آئے گا، اب سمجھ نہیں آئے گا تو آپ بھی سمجھ نہیں آئے گا، آپ بھی سمجھ نہیں آئے گا تو زین العابدین سمجھ لیں گے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نہ خلق کرتا انسان اور جنوں کو اگر میں نے اپنی عبادت نہ کروانی ہو۔ میں نے خلق ہی انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تخلیق انسان کا مقصد صرف عبادت میں چھپا۔ تمہیں خلق صرف عبادت کے لیے کیا، تمہیں پیدا صرف عبادت کے لیے کیا، کوئی مقصد نہیں ہے، صرف تم نے عبادت کرنی ہے۔ اب میں پہلا جملہ کہنے لگا رضا میں، اگر اللہ نے ہمیں پیدا صرف عبادت کے لیے کیا ہے پھر اس نے عبادت کے وقت مقرر کیوں کیے ہوئے ہیں؟ اگر اس نے ہمیں صرف پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے، ہم کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، اور وہ کہہ رہا ہے تمہیں خلق صرف عبادت کے لیے کیا ہے، تو پھر ہمیں فجر سے ظہرین کے درمیان کیا کرنا چاہیے، ظہرین سے لے کے مغربین کے درمیان کیا کرنا چاہیے؟ جس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں خلق عبادت کے لیے کر رہا ہے، اور انسان فجر سے لے کے ظہرین کے درمیان اپنی تخلیق کے مقصد سے نکل جاتا ہے۔ اگر وہ مقصد سے نکل جاتا ہے پھر وہ بے مقصد زندگی گزارتا ہے، اگر وہ بے مقصد ہو جاتا ہے پھر حیوان اور انسان میں برابری ہو جائے گی، پھر اشرف المخلوقات رہے گا۔ اس کا مطلب جسے اللہ عبادت کہہ رہا ہے اسے بندے عبادت سمجھ نہیں رہے، اور جو اللہ مانگ رہا ہے وہ بندے ابھی تک اللہ کو دے نہیں رہے۔ مجھے بتا کون سی عبادت ہے جو اٹھتے بھی ہو سکتی ہے، بیٹھتے بھی ہو سکتی ہے، جاگتے بھی ہو سکتی ہے، سوتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے؟ میں شیعہ کتاب نہیں پڑھوں گا، نبیوں کے سردار مدینے کے منبر میں بیٹھا ہوا تھا، اصحاب پیغمبر نے کہا ہر لمحہ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں لیکن مسجد میں آتے ہیں، فجر کے بعد گھر جانا پڑتا ہے، ظہر پڑھتے ہیں، عصر کا انتظار کرنا پڑتا ہے، مغرب پڑھتے ہیں، عشاء کا انتظار کرنا پڑتا ہے، ہر لمحہ عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ نبی نے منبر کے آخری سینے سے کہا ہر لمحہ عبادت کرنا چاہتے ہو، علی کی طرف اشارہ، حب علی عبادت۔ ثواب نہیں، عبادت ہے۔ تو پہلے ہی 5 منٹ میں نتیجہ نکل آیا، جسے بندے شیعت کہتے ہیں اسے اللہ عبادت کہہ رہا ہے۔ علی سے محبت شیعہ کی علامت ہے۔
جسے تم فرقہ سمجھ رہے ہو اسے اللہ عبادت کہہ رہا ہے. تمہیں خلق ہی صرف عبادت کے لیے. میرے مالک اگر علی ہی کی محبت عبادت ہے پھر نماز کیوں؟ معصوم سے پانویں امام سے پوچھا والا عبادت کیا ہے؟ فرمایا عبادت اصل میں ہماری معرفت کا نام ہے. جس نے ہمیں نہیں پہچانا وہ رب کو کیسے پہچانا؟ پہلے ہمیں پہچانو تاکہ رب سمجھ میں آ سکے. سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا ایمان کے 10ویں درجے میں فائز ہے بتا کیا تو نے اللہ کو پہچان لیا؟ سلمان نے کہا ہاں میں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا. انہوں نے کہا یہ دعویٰ تو کوئی نبی بھی نہیں کر رہا اور تو نے کہا تو نے اللہ کو پہچان لیا. بتا تو نے اللہ کو کیا پہچانا؟ سلمان کہتا میں نے یہ پہچانا ہے کہ میں نے اسے نہیں پہچانا. میں نے یہ پہچانا کہ وہ پہچان میں نہیں آ سکتا. کیسے ہوگی اللہ کی عبادت؟ اللہ کی پہچان ہوتی ہے، شناخت ہوتی ہے بدن سے. جسم و جسمانیت سے مبرہ. پہچان ہوتی ہے خوشبو سے. سونگھی نہیں جا سکتی، دیکھا اسے نہیں جا سکتا، چکھا اسے نہیں جا سکتی، آواز اس کی سنی نہیں جا سکتی، ہوا سے خمسہ میں آیا نہیں. پہچان کسی بھی چیز کی 5 حصوں سے ہوتی ہے جسے ہوا سے خمسہ کہتے ہیں. دنیا جدت میں چلی گئی، ہر ایک علم کے اوپر نئی ریسرچ آئی، نئی تھیوریز آئی، لیکن ہوا سے خمسہ نہ 4 ہوئے نہ 6. پہچان ہوتی ہی 5 سے ہے. 5 حصے ہیں جو کسی چیز کی وجود کی پہچان کرواتے ہیں. اللہ 5 میں آیا ہی نہ وہ دکھائی دیا، نہ وہ سنائی دیا، نہ اس کے کسی نے ذائقے کو چکھا، نہ اس کی لمس کو محسوس کیا. جب وہ خدا 5 حصوں میں آیا نہیں تو ماننا کیوں؟ میرا سوال ہے عبادت گزاروں سے، میرا سوال ہے ان بندوں سے جو ان کے بغیر اللہ سے ڈائریکٹ تعلق بنانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں ہم ان کے بغیر اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. عبادت کی سیڑھی کا نام معرفت ہے. جب تمہارے پاس پہچان ہی نہیں تو عبادت کس کی؟ کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رکھ کے عبادت کرو گے نا. کس کی کر رہے ہیں؟ جاؤ التوحید اٹھاؤ شیخ صدوق کی. امام سے پوچھا گیا مولا اللہ کی تعریف. فرمایا لوگوں نے اپنے ذہنوں میں اپنے ذہن کے مطابق خدا تلاشا ہوا. ہر بندہ اپنے ذہن میں تراشے ہوئے خدا کی پوچھا کر رہا ہے. ہر انسان کے ذہن میں خدا اپنا ہی بنایا ہوا پھر اس تراشے ہوئے پروردگار کی عبادت ہے. اس کا مولا پھر یہ عبادت قبول ہے تو میں بت پرستی ہے عبادت نہیں. اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ اسم ہے. صرف اسم کی عبادت کرو، ذات کی نہیں. اللہ ذات ہے، اہل ذات ہے. لفظ اللہ اس کی ذات کا اسم ہے. اسم ہمیشہ ذات سے جدا ہوتا ہے. اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے تو اسم کی عبادت کرو. اسم ظاہر ہوتا ہے معنی سے. اللہ ظاہری نہیں ہوگا جب تک اسم اللہ کا معنی نہیں ہوگا. اس کا معنی اللہ کیا ہے؟ فَمَنْ نَحْنُ مَعْنَ اللَّهِ. ہم اس کا معنی، ہم اس کی پہچان، ہم اس
نے اسم کی عبادت کی اس نے کفر کیا. نہ اکیلے اسم کی عبادت ہو سکتی, نہ اکیلے معنی کی عبادت ہو سکتی. مولا عبادت کرنی ہے تو کیسے کرے؟ تو میں جس نے معنی کے ذریعے اسم کی عبادت, اس نے اللہ کی عبادت کی. ہم اس کی پہچان. حضور عبادت ہے اللہ کی. اللہ 5 حصوں میں آیا نہیں, مانا جس سے پوچھو تم نے اللہ کو کیوں مانا جب تم نے اسے دیکھا نہیں, 5 حصوں میں آیا نہیں. جواب ایک ہی امت کا ملے گا, فرزندان توحید کا ایک ہی جواب ملے گا. جب میں یہ لفظ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں فرزندان توحید جنہوں نے اللہ کے بیٹے بنا لیے وہ نبی کی بھی 4 بیٹیاں بنا سکتے ہیں. 5 حصوں میں آیا نہیں تو اللہ ماننا کیوں ہوگا؟ اس لیے ماننا ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ وہ ہے. اس کا مطلب تیری توحید ابھی تک محمد کی ہے پہ کھڑی ہے. جو قریب بیٹھو تھوڑی سے آج تک مسلمانوں کا عقیدہ توحید رسول کی ہے پہ کھڑا ہے. رسول نے کہا اللہ ہے, مان لیا. جنت ہے, مان لی. جہنم ہے, خوفزدہ ہو گئے. قبر میں سوال ہو گئے, تیاری کرنی شروع کر دی. کوثر ہے, ذائقے کا پتہ دیکھنا شروع کر دیا. جنت میں نعمتیں ہوگی, ڈھونڈنی شروع کر دی. رسول کہتا گیا, امت مانتی گئی. نبی نے کہا اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, کوثر ہے, فرشتے ہیں, آدم ہے, نوح ہے, ابراہیم ہے, موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے. جو نبی کہتا گیا وہ مانتے گئے. آج تک میں نے کبھی کسی مولوی سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ مجھے قرآن سے ثابت کرو کہ اللہ ہے, مجھے قرآن سے ثابت کرو کہ آدم ہے, مجھے قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ جنت ہے, قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ جہنم ہے, قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ کہ جنت کے 7 دروازے ہیں, قرآن سے ثابت کرو کہ فرشتے قبر میں سوال کریں گے. کوئی سوال نہیں کرتا, جواب ایک ہی ہے. اس لیے مانتے ہیں کہ محمد نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے. جس نے کہا تھا نا کہ اللہ ہے, اسی نے قدیر میں کہا تھا علی مولا. علی مولا ہے. سر یہیں پہ رہے تو اگلا صدر کا اسی نے کہا تھا فتح زہرا کا ہے. جس ہے پہ تیری توحید کھڑی ہے, اسی ہے پہ ہمارا عقیدہ امامت کھڑا ہے. تو لا الہ الا اللہ اس کی ہے پہ پڑھ لے, ہم علی ولی اللہ. پہچان کروا, اس نے چاہا کنت کنزن معافی, اس نے چاہا کہ میری پہچان, پھر اس کی مشیت نے اپنے نور سے ان کے نور کو جدا کیا. یہ کسی مادہ سے وجود میں نہیں آئے. جس نے کہا آل محمد نور سے ہے, اس نے بھی نور کو ان سے پہلے مانگا. یہ منبر لکڑی کا ہے, لکڑی پہلے, منبر بعد. محمد آل محمد نور سے ہیں نور سے, لیکن علیحدہ کسی نور سے نہیں, اسی ہی کے نور سے.
کی حدیث، اس نے اپنے نور کی سے ہمارے نور کو جدا. سورج شعاع کو اپنے ہی حصے سے جدا کرتا ہے. کرنیں سورج کی مخلوق نہیں، سورج کا اختراع ہے. ظاہر بھی سورج سے ہوتی ہے، چھپ بھی سورج میں جاتی ہے. جتنے حصے آگے اتنے ہی بڑے، جتنے بول رہے مجھے اتنے ہی کافی. کرنیں آتی بھی سورج سے، جاتی بھی سورج. سورج علیحدہ سے کرنوں کی خلق نہیں کرتا، اپنے اندر سے کرنوں کو ظاہر. زمین پہ سورج نہیں آتا، زمین پہ کرنیں آتی ہیں. زمین پہ سورج نہیں آیا، کرنیں. کرن گئی تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ کرن غروب ہو گئی، سارے کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ زمین سے کرنیں جاتی ہیں تو لوگ زمین والے کہتے ہیں سورج چلا گیا، جبکہ سورج نہیں گیا، کرنیں یہاں سے چلی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کرن سورج سے ظاہر ہوتی ہے. نبی فرماتے ہیں ہم اللہ کی شو ہے، ہم اللہ کے نور کی کرنیں ہیں. جہاں سے کرن چلی جائے لوگ سمجھتے ہیں سورج چلا گیا ہے. اب جہاں سے ان کو نکالنا، سوچ کے نکالنا. جب تک یہ ہے، ان کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہے. کرنیں ظاہر بھی سورج سے ہوتی ہیں، چھپ بھی سورج. ظاہر بھی سورج سے، چھپ بھی. جب کرنیں سورج کے اندر چلی جاتی ہیں، زمین پہ اندھیرا ہو جاتا ہے. زمین پہ روشنی ہے کرنوں کی. اور یہ بھی مسئلہ حل کرتے ہیں. سورج غروب نہیں ہوتا، یہ غلط اصطلاح ہے. اہل زبان بیٹھے سورج غروب ہو گیا، سورج غروب نہیں ہوتا. دیکھنے والا اندھیرے میں چلا جاتا ہے. جس لمحے دیکھنے والا اندھیرے میں گیا ہوتا ہے، اسی لمحے سورج کسی اور جگہ روشنی دے رہا ہوتا ہے. جس لمحے دیکھنے والا اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرے میں خود گئے، الزام سورج پہ. اندھیرے میں خود آئے، الزام سورج کو. سورج غروب نہیں، سورج غروب نہیں، وہ کسی اور جگہ روشنی رکھے گا. دنیا اندھیرے میں ہوتی ہے، سورج نہیں. اور یہ تو سائنس نے تحقیق کر لی ہے کہ سورج بھی ایک نہیں. یہ تو ہمارے سولر سسٹم کا سورج ہے. پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہے جہاں پہ کتنے لاکھوں سورج، اربوں خربوں سورج، اور ہر کوئی محو طواف. کائنات کا ذرہ آئٹم سے لے کے سپر گلیکسی تک ہر چیز محو طواف. کوئی ایک سینٹر ہے جس کا سارے سورج چکر لگا رہے ہیں. سارے سورج کسی بڑے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. مجھے دکھ ہوگا اگر مانچسٹر جملے میں بتا رہا ہوں گے سارے سورج کسی بڑے سورج کے گرد طواف کر رہے. راز کھل گیا جب میں نے مشہد میں جانا السلام علیکہ یا شمس الشمس.
नहार से वابستہ है। ज़माने में इबादतें होती हैं गर्दिश लैल व नहार से, किरणों को देख के नमाजों के औकात मुकर्रर हुए। इबादत किरणों की वजह से है। जहां किरणों का मोहताज हो इंसान, वो इबादत गुजार होता है। जहां सूरज किसी की नमाज का इंतजार करता है, चंगे समीन से वापस आ रहे थे मौला अमीरुल मोमिनीन ने गुजरते हुए अपने लश्कर से कहा यहाँ से जल्दी से गुजरो, ये जमीन वो है जहाँ पर अजाब आया था। लश्कर के साथ रहने वालों ने कहा मौला वक्त नमाज, फरमा कोई नबी और किस नबी का वसी किसी अजाब शुदा जमीन पर सजदा नहीं करता। निकलो यहाँ से, ये जमीन अल्लाह की अजाब शुदा है, मुअज़्ज़ब शुदा जमीन, अजाब आया इस पे लगा, निकलो यहाँ से। अली के सहाबा से कुछ ने कहा अगर यहाँ से निकलेंगे जहाँ तक आगे पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सूरज गरूब हो जाएगा, वक्त नमाज चला जाएगा, हमारी नमाज रह जाएगी। अली को जाने दो, रुक जाओ, नबी और नबी के वसीफे होती है, हम पे तो नहीं है, हमें तो सजदा करना है, हमें तो सजदा करना है। रुके वहीं पर, बांध लिए, नमाजों ने मुसल्ले और मुसल्ले खड़े करके अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद कर लिए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने के लिए तैयार हो गए। इधर अमीरुल मोमिनीन के साथ चंद साथी और वहां से निकलना शुरू हुए। वो अली के पीछे घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अमीरुल मोमिनीन जो ही उस बस्ती उस वादी से बाहर अली के घोड़े का निकलना था। साथ सहाबी कहते हम आसमान पे बार बार सूरज को देख रहे थे, सूरज मगरब की जानब जा रहा था। मगरब की जानब जाते हुए हमने सूरज को देखा, हमने देखा कि मगरब सूरज का जा रहा है और मगरब की तरफ जाता हुआ सूरज हमने देखा। हमने कहा क्या नमाज, ज़ोहरैन का वक्त चला गया, ज़ोहर का वक्त चला गया, असर का वक्त चला गया। अली का घोड़ा भी नहीं रुका। अली ने अपने घोड़े को रोका, घोड़े को रोकने के बाद अली ने फरमाया कंबर अज़ान दे। जब कहा कंबर अज़ान दे, कंबर ने अज़ान देनी शुरू की। अज़ान हुई, अली ने मुसल्ला इबादत बिछाया, पीछे कांपते हुए 4-5 सहाबा ने आगे कहा मौला सिर्फ इतना बताएं नमाज मगरब की पढ़नी है या असर की पढ़नी है? नमाज मगरब की पढ़नी है या असर की पढ़नी है? अल्लाह फरमाया असर की नियत करो जो नमाज रहती है। या अली सूरज तो मगरब में चला गया। अली ने अपने हाथ उठाए, सूरज ने मगरब से उठना शुरू किया। सूरज वहीं पे आया जहां पर असर के वक्त आना चाहिए था। अली का सजदा मुकम्मल हुआ। या अली ये मौजज़ा था। अली कहते मैंने इसे देख के अल्लाह नहीं माना, इसने मुझे देख के अल्लाह को। इबादत कैसे करोगे जब तक मारिफत नहीं हो? किसकी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? चेहरे पे वजू के वक्त पानी क्यों डाल रहे हो? अगर किसी ने पूछ दिया कि रकू क्यों करते हो, क्या बताओगे इनके बगैर क्यों करते हो? इनके बगैर तो इबादत साबित ही नहीं हो सकती। इबादत साबित होगी इनकी मारिफत के साथ। इसका मतलब है कि मारिफत पहले, इबादत बाद। फरिश्तों के पास इबादत थी, सजदा आदम को, आदम के पास एक भी सजदा नहीं था। फिर भी करोड़ों सजदा करने वालों ने कभी ना सजदा करने वाले को सजदा किया, इसलिए कि आदम के पास मारिफत थी।
ان اسماء حسنہ کی جس کے لیے فرشتوں نے کہا تھا ہم نہیں جانتے. فرشتے آگے جا رہے ہیں, انہوں نے سرنڈر کر دیا بات ہے, اس نے کہا ہم نہیں جانتے. کہا سبحان اللہ, ہم نہیں جانتے. آدم نے اسماء حسنہ کا عرفان رکھا, قرآن نے آپ سے تاکہ میں اصول دوں, مشیت کا قانون دوں. معرفت عبادت کے لیے نہیں جھکتی, عبادت معرفت کے لیے جھکتی. ان کے ذریعے اللہ کو پہچان. خدا کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ میری پہچان, یہ میری چاہت کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے, حضور آپ نے لفظ ضائع کر دیا, اہل بیت صرف ہماری چاہت کا نام ہے. اس کی چاہت تھی, میں پہچانا, ہماری چاہت تھی کہ اس کی پہچان. اللہ اور مخلوق کی چاہت ان پہ آ کے مل گئی, اسے چاہا میں پہچانا. ان کے انوار کو اپنے نور سے جدا کیا, انہوں نے اسے اللہ کہہ کے سجدہ کیا, پھر وہ اللہ ہو گیا. ہر صفت اپنا موصوف مانگتی ہے. صفت ظاہر ہوتی ہے موصوف سے, موصوف نہ ہو تو صفت ظاہر کیسے ہے؟ ذیل رضا یہاں بیٹھا رہے اور منبر پہ آ کے منقبت نہ پڑھے تو کسی کو کیسے پتا چلے اس کے اندر یہ صفت ہے؟ صفت چھپی تھی, موصوف آیا, صفت ظاہر ہو گیا. اللہ کے پاس ساری صفتیں تھیں, ظاہر کیسے کرنا؟ موصوف نہیں. انہوں نے حمد کی, موصوف محمد ہوا. حمد اس سے ظاہر ہوا, عظمت علی سے ظاہر, حسن حسن سے ظاہر, کریمی حسین سے ظاہر, عبادت سجاد سے ظاہر ہو, علم باقر سے ظاہر ہو, صداقت جعفر سے ظاہر, عطا قاسم سے ظاہر, رضا رضا سے ظاہر کرنا, نکاوت نبی سے ظاہر کی, تقاوت تقی سے ظاہر کی, حیبت عسکری سے ظاہر کر دی. اس کا رکنا رکنا رکنا, میں کیسے بتاؤں گا کہ میں ہوں اور نظر نہیں آتا. کوئی تو ایسا ہو جو ہو بھی نظر بھی نہ, پھر ایک ایسا جو ہے بھی اور نظر نہیں ہے. درود دوسری پڑھو, والغیبت الالہیہ, جس کی غیبت اللہ جیسی ہے, جس کی غیبت پروردگار جیسی ہے. اسے چاہا میں پہچانا, انہوں نے چاہا وہ مانا جائے. وہ چاہتا ہے میں پہچانا جائے, یہ چاہتے ہیں وہ مانا جائے. نتیجے پہ نتیجہ آ رہا اور آخر نتیجے کے قریب آ رہا ہوں. وہ چاہتا ہے کہ یہ میری پہچان کروائیں, یہ چاہتے ہیں کہ اس پر لوگوں کا ایمان ہو, یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہچانا جائے, وہ چاہتا ہے کہ یہ مانے جائیں. یہ زمین پہ آئے ان کی پہچان کروانے کے لیے. اس نے درود پڑھا ہے ان پر ایمان کروانے کے لیے. وہ چاہتا ہے کہ یہ مانے جائیں, یہ چاہتے ہیں وہ پہچانا جائے. ان میں اور اس میں, اللہ میں اور ان میں یہ وحدت طے پا گیا تھا کہ کوئی تمہارے بغیر میرے پاس آئے گا میں جھکنے نہیں دوں گا. انہوں نے کہا کوئی تیرے بغیر ہمارے پاس آئے گا ہم رکنے نہیں دیں گے. عجیب ہے جس کو علی ولی کی غلامی نصیب ہے. شہادت ملنا ہے اگر خدا کو تو گھر مرتضیٰ کا پوچھ, کیونکہ یہ گھر خدا کے سین کے بالکل قریب ہے.
नहीं बताता। इन्होंने कहा हमें कोई तेरे बगैर मिला, हम रुकने नहीं देंगे। उसने कहा कोई तुम्हारे बगैर मेरे पास आ, मैं झुकने नहीं दूंगा। इबादत मेरी होगी, मारिफत तुम्हारी होगी। तुम जमीन पर बताना कि मुझे झुकना कैसे, मैं आसमान पर बताऊंगा कि इन्हें मानना कैसे। सतर नहीं है, मेहनत है, जिगर है जो आपकी हथेली पर रखने लगाओ। ये जमीन पर सजदे कर करके बताते रहे कि इबादत क्या है, वो आसमान पे दरूद पढ़ पढ़ के बताता रहा कि एहतराम क्या है। ये सुभान रब्बिल आला कहते रहे। वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, वो दरूद पढ़ता रहा। ये इबादत करते, ये इबादत करके बताते रहे, उसे मानना कैसे। ये दरूद पढ़ के बताता रहा कि इन्हें मानना कैसे। ये इबादत सिखाते रहे। इन्होंने बताया कि फजर को 2 पढ़नी, 3 पढ़ के दिखा, तीसरी रकत में सूरह यासीन पढ़, लंबी से लंबी सूरत पढ़। तो इतना पाबंद है इनका, इनकी बताई हमद छोड़ के दिखा। जाओ जाओ कुरान से कोई भी सूरत, बाकी सूरतें कुरान की नहीं। पहली रकत में अलहम्द बदलो, बहुत अच्छा हो गया अलहम्द करते हुए, बोरियत महसूस हो रही है, अब इसकी जगह सूरह मुज़म्मिल पढ़ते, कर नहीं सकते। इनकी बताई हुई सूरत की जगह पे उसकी सूरतों में कोई सूरत भी नहीं आ सकती। ना 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 ना, इंसाफ करो। जहां ये सूरत बता रहे हैं वहां मुफ्ती कुरान से सूरत नहीं ला सकते। तो अगर ये मिंबर पे किसी की सूरत दिखा जाए, कोई सूरत कैसे मानेगा? अगर गदीर में अली की सूरत बदल के सकीफा में कोई और सूरत लेके आनी, हमद बदलो। अली को छोड़ के अगर किसी और को मानना है तो अलहम्द छोड़ के सूरह मुनाफिकून पढ़ो। नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने रकअत 3 नहीं कर सकते, रुकू की तस्वीर नहीं बदल सकते। क्यों? इन्होंने, क्योंकि अताअत इबादत है। आगे बढ़ोगे तो बगावत हो जाएगी। बगावत में और इबादत में फर्क है। ये जो कह दे वहां रुक जाओ, इसका नाम इबादत। अगर इनके रोकने के बाद भी न रुके तो बगावत। इबादत करनी है या बगावत करनी है? अब इन्होंने बताया है कि इबादत कैसे करनी है, उसने बताया है कि एहतराम कैसे करना है। वो एहतराम सिखाता रहा, ये इबादत सिखाते रहे। ना ना ना, आपका ज़हन भी नहीं है जहां मैं आपके शऊर के परिंदे को लेके जाने लगा। ये बताते रहे कि इबादत क्या है, वो बताता रहा कि एहतराम क्या है। एक दिन ऐसा हुआ कि मदीने की मस्जिद में इबादत सजदे में थी या एहतराम आ गया। एहतराम ने अपने हुजरे का पर्दा उठाया और सफर को चीरता हुआ एहतराम इबादत की पुष्ट पे आ गया। खुदा ने कहा इबादत भी न टूटे, एहतराम भी न छूटे। रसूल ने
عبادت چھوڑی، نہ عبادت کی وجہ سے احترام چھوڑی، نہ احترام کی وجہ سے عبادت گئی، نہ عبادت کی وجہ سے احترام گیا۔ آج عزاداری کا مقابلہ نماز سے نہ کرنا۔ عزاداری احترام ہے، نماز عبادت۔ جدا کرو گے، ایک کو چھوڑو گے دوسری بھی چلی جائے گی۔ پڑھو نماز لیکن ماتم کی ضد میں نہیں، چلو ماتم، نماز کی ضد میں۔ میں شیعہ قوم کا پیچیدہ مسئلہ انتہائی لائٹر موڈ ایسے چٹکیوں میں حل کرنے لگا۔ اتنا یہ سوال، اتنا سوال، نماز آمنے سامنے لایا کون؟ اپوزیشن کسی نے لگے، یہ تو آمنے سامنے آتے ہی نہیں۔ نماز پڑھنی چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہمیشہ وہ کرتا ہے جسے دونوں میں سے ایک چھوڑ لیا۔ کچھ ایسے یا کیوں؟ امام زمان نبی سے تو سلامتی کے لیے بلند تر سلام۔ تقابل کیسا؟ معصوم سے پوچھا گیا، معصوم نے بولا مولا لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں۔ مامور رشید کے دربار میں بحث ہو رہی تھی عقل کسی سے، وہاں پر یہ فیصلہ طے ہوا گیا کہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے۔ بھئی عقلوں نے فیصلہ کر لیا کہ عقل کیا ہے۔ نوکر بھاگے گیا، مولا امام رضا کو بلایا، مولا دربار میں فیصلہ ہو رہا ہے کہ عقل کیا ہے۔ امام دربار میں مامون سے پوچھا کس بات میں بحث ہو رہی ہے؟ مولا فیصلہ ہو رہا ہے کہ عقل کی، میرے عقل کیا ہے؟ مگر کیا طے ہوا؟ مولا اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے۔ مولا فرمایا یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ مولا جانور کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہے، فرمایا وہ اچھی جگہ پہ بیٹھتا ہے بری چھوڑ کے، وہ اچھی گھاس گھوڑا کھاتا ہے خوش گھاس کو چھوڑ کے، وہ اچھے تالاب سے پانی پیتا ہے غلیظ تالاب کو چھوڑ کے، اچھے اور برے کی تمیز تو اس کی ہے۔ یہ کام تو گھوڑا گدھا خچر بکری بھی کر لیتے ہیں۔ پھر مولا عقل کیا ہے؟ فقط دو اچھائیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے۔ دو نیکیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے۔ دو نیکیوں کے درمیان تمیز کا نام عقل ہے۔ میں نتیجہ پھر وہاں لے کے آیا، نماز بھی نیکی ہے، ماتم بھی نیکی ہے۔ فیصلہ شریعت سے نہ کروا، عقل سے کر۔ ہر جگہ میں شریعت 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 کر فیصلہ عقل سے۔ ماتم کو کتنا وقت ہے؟ 15 منٹ کے بعد عزاداری بند ہو جائے گی۔ نماز کو کتنا وقت ہے؟ ابھی 1 گھنٹے تک پڑھی جا سکتی۔ تو پھر جو عبادت 1 گھنٹے تک ہو سکتی ہے اس کے لیے 15 منٹ والی عبادت کیوں ہوگی؟ بالکل نماز کا آخر وقت ہے، اگر آدھے گھنٹے تک نماز نہ پڑھی گئی تو نماز گئی۔ مجلس کب تک چلے گی؟ 4 گھنٹے تک، روک لو۔ فیصلہ عقل سے کرو۔
گھر کے ہر فیصلے میں شریعت لے کے آتے ہو. سالگرہ کب کرنی ہے, نکاح کب ہونا ہے, دکان کہاں پہ ہونی چاہیے, پلاٹ کس جگہ پہ ہونا چاہیے, یہاں بھی فیصلے شریعت سے کروایا. عقل سے سوچنا, دو نیکیاں کٹھی ہو جائے تو فیصلہ تم نے کہ عزاداری بھی نہ جائے اور نماز بھی نہیں. اور جہاں عقل مند یہ فیصلہ کر لیتے ہیں وہاں جنگ نہیں ہوتی. دعا کیا کرو مذہب کی لگام پیغلوں کے ہاتھ نہ آ جائے. چلے میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں, اسی جملے کا تسلسل بڑا. سجاد سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں, اور اس سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں. لاؤ کوئی سجاد سے بڑا عزادار, لاؤ کوئی سجاد سے بڑا عبادت. اس نے مصلی پہ عزاداری کی, عزاداری میں نماز پڑھی. سجاد کی آنکھوں نے تو عزاداری کے لیے کسی موسم کا انتظار کیا. ہم سال بعد رونے کے لیے آتے ہیں, وہ ہر سال روتا رہا, سارا سال روتا رہا, لمحہ لمحہ روتا رہا. انشاءاللہ کل 7:30 بجے نیلسن میں کسی مولا میں گفتگو ہوگی, پھر اس کے بعد ایک دن چھوڑ کے بولٹن میں ذکر سید الصالحین ہوگا. اس میں سوری بہت بڑا. سجاد کا سفر کسی ایک مجلس میں پڑھا کیسے جا سکتا, جسے ہر موڑ پہ مارا گیا, جنہیں 6 گھنٹے مارا گیا وہ 72 تھے, جسے پورا سال مارا گیا وہ سجاد ہے. جس بھائی کے سینے پہ نیزہ لگا تو بہن خیمے میں تھی, بیٹے کی لاش پامال ہوئی ہے تو ماں خیمے میں تھی. سجاد کو ضربیں تب لگی ہے جب ماں ساتھ بازار میں کھڑی تھی. دعا کیا کرو بیٹے کے ساتھ ماں قید نہ ہو, دعا کیا کرو کسی بھائی کے ساتھ بہن قید نہ ہو. جس نے نہیں ہائے کیا اس کے لیے جملہ کہنے گا, دعا کیا کرو کہیں بدتمیزوں کے مجمع میں کسی بھائی کو بہن کے ساتھ نہ گزرے. غیرت کا پروردگار, ہر موڑ پہ قتل ہونے والا حسین کا بیٹا, میں اور تم مجلس میں ذاکر کا انتظار کرتے ہیں, سجاد ارشد بھائی نہیں انتظار کرتا. اللہ مولا آپ کو صحت دے. اسی بیمار کربلا کا واسطہ سجاد پانی دیکھتا ہوتا, سجاد کسی کی گود میں بچہ دیکھتا ہوتا, مولا سجاد کسی جوان کے چہرے پہ داڑھی دیکھتے ہوتا. سجاد رونے کے لیے موسم کا انتظار بھی کرتے, ہر لمحہ روتے تھے, ہر لمحہ روتے تھے. مولا سب سے زیادہ تکلیف ہمیں شام, مولا کون سا منظر نہیں بھولتا فرمائے شام کا, مولا کون سا درد ہے جو ابھی تک یاد ہے فرمائے شام کا. اس کا مولا شام نے تمہیں اتنا کیوں ستایا ہے فرمائے نہیں بھولتا سجاد کا وہ منظر جب بھیڑ اتنی بڑھ گئی تھی کہ پچھلے لوگ رک نہیں رہے تھے, اگلے رستہ نہیں دے رہے تھے. سجاد کہہ رہے یہ وہی لمحہ تھا جب میں نے اپنی پھوپھی کو زمین میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. علی کی آلیہ بیٹی زمین میں بیٹھ گئی, روک گئی سجاد اب یہ ماحول میرے کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہا. میں نے کہا میں چلنا پڑے گا, بازار تو عبور کرنا ہے. کوئی سید بیٹھے ایک لمحے کے لیے کانوں پہ ہاتھ رکھے. سجاد کہہ رہا میں نے پہلی بار ماں کو کوہنیوں کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا. میری ماں بازار میں ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے. روک کہتی ہے سجاد میں بیٹھ کے چل سکتی ہوں, میں کھڑے ہو کے نہیں چل.
مدینے میں حویلی سے پہلا جنازہ نکلا، اس سے پہلے رسول کا جنازہ حجرے میں رہا، بطول کا جنازہ حجرے میں رہا، حسن کا جنازہ واپس آ گیا تھا، حسین کا کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ مدینے میں یہ پہلا جنازہ جو مدینے کا ہے، میں مصائب ختم کروں گا جنازے کی برآمد میں، میں بھی مصائب کروں گا، جتنا تم کہو گے اتنا پڑھوں گا، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا بیٹا ہوں، نوکر ہوں، حسین کے عزادار ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں اس جنازے کا بڑا احترام کرنا، احترام سے جنازہ اٹھانا، احترام سے جنازے کے قریب جانا، ایک دوسرے کو دھکے مار کے جنازے کو نہ ملنا، کیونکہ یہ بڑے دھکوں والے ماحول سے گزر کے آیا ہے، یہ سجاد بازار کے اس ماحول سے گزرا ہے، کوئی ادھر سے دھکا دے دیتا تھا، کوئی ادھر سے دھکا دے دیتا تھا، وہ شام کے بازار میں تھک کے آیا تھا، آج تابوت کے اندر آ رہا۔ نجف میں یہ سو رہی تھی، محسن الحکیم مجلس پر سید الساجدین کے مصائب پر سامنے بیٹھا تھا ایک طالب علم، اس نے کہا قبلہ ہمیں بتائیں مولا سجاد کتنے زخمی تھے؟ اور کہا وہ سامنے الماری سے وہ سیدھا کتاب اٹھا کے وہ کتاب جہاں میں کتاب کھولی اور ورد گرنا شروع ہو گئے، اتنا کہنا تھا محسن الحکیم نے منہ پہ ماتم کیا، اس نے کہا جیسے اس کتاب کے ورد گرے ہیں، شام کے بازار میں سجاد کے بدن کا گوشت زمین پہ گرتا جا رہا تھا، کوئی دوست کھا گئے، کوئی زنجیریں کھا گئی، کوئی پیڑیاں کھا گئی۔ میں 2020 میں حیدرآباد چکر گیا تھا، وہاں مولا سجاد کے توق کا ایک ٹکڑا، اس محلے کا نام ہے دارالشفا، شفا والا محلہ، صرف توق کا ایک ٹکڑا، یہ جو مولا سجاد کی گردن میں توق تھا، صرف توق کا فضل نہیں تھا، اس توق کے اندر لوہے کی برچیاں لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ لمبی لمبی زنجیریں تھیں، یہ ملام جب زنجیریں کھینچتے دائیں کی برچیاں گردن میں چلی جاتی ہیں، جب دائیں والا کھینچتا بائیں کی برچیاں گردن میں چلی جاتی۔ سارا رستہ حسین کا بیٹا زخمی حالت میں، آنکھوں سے خون بہتا رہا، جسم لہو لہان رہا، مہار قافلے کی سجاد کے ہاتھ میں، معافی مانگے لوگ جوائن دربار میں، اور ملعون نے کہا میں کھل کے نہیں پڑھوں گا، کتاب چاہو گے اس وقت بھی میرے سامنے موجود، میں مقتل کی روایت میں مصائب کی کتاب کی روایت پڑھنے لگا، دیوار کے ساتھ کھڑی تھی قرآن کی آیت، آگے کھڑا تھا محافظ قرآن سے، اس ملعون نے تخت پہ بیٹھے ہوئے کہا، اس نے وہ سب سے آخر میں بچی کھڑی سے یہ بچی کون ہے؟ ملعون کریمہ کے کان میں کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی ہے، کہنے میں اس بچی کو میرے سامنے لے کے آؤ، پہلی بار حسین کی بیٹی کسی ملعون کے سامنے جا رہی تھی، کانپتے ہوئے قدموں سے سکینہ نے سجاد کو دیکھا، سجاد کی آواز آئی، سکینہ تو بھی فاطمہ ہے، میں علی ہوں، جیسے وہ علی فاطمہ کے ساتھ دربار میں کھڑا تھا، تو زہرا بن کے بول میں علی بن کے سنتا، سکینہ
میں تمہیں مولا سجاد کا ایک قتل سنانے لگا ہوں، قتل پڑھنے لگا ہوں سجاد۔ 95 ہجری میں زہر سے شہید نہیں ہوا، شام میں شہید ہو گیا تھا۔ میری بہن کے گلے کی رسی تان گئی، یہ ملاؤں دے گئے اس بچے کے گلے کی رسی کو کمینہ قریب جل گا، سجاد کا ہاتھ نہ لگانا میری آیت کبرا۔ کہہ گا کون کھولے گا؟ فرمایا میں کھولوں۔ مولا سجاد قریب آئے، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے رسی کھولی، رسی نہ کھلی۔ کمینہ قریب ہے، تیرے اپنے ہاتھ بندے ہیں تو کیسے رسی کھولے گی؟ ادھر ہاتھ کر میں تیری ہتھکڑیاں کھولوں۔ اسے سجاد کی ہتھکڑیاں کھولی۔ 11 محرم کے بعد سجاد نے کھلے ہوئے ہاتھ دیکھے، سکینہ کا چہرہ ہاتھوں میں لے رہا، تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کرو۔ اپنی رسیاں بعد میں کھلوائی، میری کڑیاں پہلے کھلوا دی۔ پینے کے لیے پانی ملتا میری کڑیوں پہ ڈال دیتی ہے، روتی میری تیری کڑیاں تپ گئی ہے، تو بیمار ہے، میرے پاؤں چومنے کے بہانے میرے پاؤں سے کانٹے نکالتی ہے۔ مولا کی آواز ہے، سکینہ بول۔ شہزادی دربار میں فاطمہ بن کے بولی، حاکم کی آواز ہے، کون ہے؟ فرمایا فاطمہ بنت الحسین، میرا نام فاطمہ ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اس مغل عارف السکینہ مجھے میرا بابا سکینہ کے نام سے پکارتا تھا۔ کہ میرا نام فاطمہ ہے، بابا سکینہ کیوں کہتا تھا؟ کہتی میں بابے کے سینے کا سکون تھی، میں بابے کے سینے پہ سونے کی آتی تھی۔ کہ میں کہاں سویا کرتی تھی؟ میں بابا حسین کے سینے میں۔ کہ اب کہاں سوتی ہے؟ رو کہتی اب تو مجھے نیند ہی نہیں آتی، میں کبھی ریت میں سوتی ہوں، کبھی اینٹوں کے سرہانے بناتی ہوں۔ جب سے بابا مارا گیا مجھے نیند نہیں آئی، میں غلط کروں مجھے عباس معاف نہ کرے، میں سجاد کا قتل پڑھنے لگا ہوں۔ سکینہ بولتی رہی، درباری سنتے رہے، سکینہ بولتی رہی، درباری سنتے رہے۔ سجاد پہر کا منہ دیکھتا رہا، آج کیسے اجنبیوں میں فاطمہ بن کے بول رہی ہے۔ یا پچھلی کرسی سے کہ ملعون اٹھا، وہ چلتا چلتا یزید کے تخت کے سامنے آیا، آگے کہ جتنا مال چاہتا ہے میں دیتا ہوں، جتنی دولت چاہتا ہے دیتا ہوں۔ کہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ یہ بچی مجھے کنیزی میں دے دے۔ اس نے اتنا کہا، سجاد کڑیوں میں تڑپ گیا۔ سجاد کی آواز آئی، حیا کیا، او میرے حسین کی لاڈلی بیٹی، او میرے بابے کے سینے کا تلے، او میرے بابے کے سینے کا تلے۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، میں نے تو بھی پہلا قتل پڑا سجاد کا، میں نے تو بھی پہلا قتل پڑا ہے سجاد کا۔ سجاد زمین پہ گر گئے۔ سجاد کی آواز آئی، مجھے علی بننے پہ مجبور نہ کرنا، میں مشیت الہی کا قیدی ہوں۔ ہم نے اسے عہد نہ دیا ہوتا، میں دیکھتا تیری ناپاک زبان پہ میری معصومہ بہن کا نام آیا کیسے؟ بس اس کے بعد سہم گئی معصومہ، ہر لمبے سجاد کے سینے کے ساتھ رہتی، روگی کہتی سجاد مجھے شام میں چھوڑ کے نہ جانا، سجاد شام کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ ہائے غربت سجاد، بہن شام رہ گئی، بابا کربلا رہ گیا، اکیلا مہاری شام سے کربلا آیا۔ کربلا میں آگے سجاد کی آواز آئی، اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے، اصغر حلق میں تیر کھانا آسان ہے، چچا عباس بازو کٹوانا آسان ہے۔ آواز آئی مشکل کیا ہے؟ سجاد روکنا زینب جیسی ماں 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں باہر جاتے تھے۔ یہ صرف سجاد کا حوصلہ ہے۔ 2 یا 4 منٹ اور پڑھوں گا، آ گیا میرا غیرت کا پروردگار مدینے۔ ہر لمحہ روتے، ہر لمحہ روتے۔ 95 ہجری آئی، 23 محرم تھی، حشام ملاؤں نے وہ زہر منگوائی جو مدینے میں حسن کو منگوائی تھی۔ وہ زہر پہنچ گئی سجاد کے لیے،
سجاد کو خبر ہو گئی کہ میری زہر کا انتظام ہو گیا ہے. سجاد کی آواز آئی بھاگ کر آ تجھے اسرار امامت بتاؤں. بھاگ کر میرے بعد کربلا جایا کرنا. بابا لا کر لوگوں کو بتانا میرا بابا کتنا غریب تھا. بھاگ کر لوگوں کو بتانا میرے اکبر کو پرچی کیسے لگی تھی. اسرار امامت حوالے کیے. 25 محرم کی وہ صبح آ گئی. باپ کا سر بیٹے کے زانوں پہ تھا. آواز آئی بھاگ کر مجھے ایک بار کربلا سنا. میں باپے کو روتا ہوا دنیا سے جانا چاہتا ہوں. عزاداری کرتا کرتا سجاد آنکھیں باقر کی گود میں بند ہو گئی. محمد باقر نے حسن کا اہتمام کیا. جناب باقر کہتے کربلا سے واپسی پہ شام سے مدینے آ کے میرے بابا سجاد ہر لمحہ اپنا سر اور اپنی گردن ہمیشہ کپڑے میں چھپا کے رکھتے تھے. وہ کہتے میں نے کبھی واپس مدینے میں بابا کی گردن سے کپڑا ہٹا ہوا نہیں دیکھا. باقر کہتے میں مر گیا جب میں نے حسن دیتے ہوئے سجاد کی گردن سے کپڑا ہٹایا. باقر